قانون فطرت، قانون طب، قانون مفرد اعضاء، طب صابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے منہ کے چھالے یا منہ کا السر۔ بہت پریشانی کا معاملہ ہے۔ جب انسان کو منہ میں چھالے بن جاتے ہیں تو نہ تو وہ کھا پی سکتا ہے، نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ وہ کام کر سکتا ہے، اور بڑی ایک پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ علاج کے لیے جب وہ مختلف قسم کی میڈیسن، مختلف قسم کے ٹوٹکے کھاتا ہے تو اس سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس مرض کا اصل سبب، اس مرض کی اصل وجہ اس کا نہیں پتا ہوتا۔ اکثر لوگ اس کو گرمی سمجھ کے ٹھنڈی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے مرض جو ہے وہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک واقعتاً بہت زیادہ پریشانی کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ منہ کے چھالے جو ہے جب ان کا درست علاج نہ ہو سکے تو اللہ پناہ دے، اللہ رحم کرے، یہ منہ کا کینسر بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک بہت ہی میں آسان سا نسخہ بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ وہ کھانے کا بھی نہیں ہے، صرف لگانا ہے آپ نے منہ کے اندر، اور اسی سے انشاءاللہ آپ کو فوری طور پر آرام آ جائے گا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ تیزابی مسئلہ ہے۔ جب تحریک عضلاتی اعصابی ہوتی ہے، خشک سرد اس کی تحریک ہوتی ہے، خشکی سردی جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے تو اس میں حرارت کی شدید کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ منہ کے چھالے بنتے ہیں۔ تو اس میں تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے حرارت پیدا کرنی ہوگی، سودا کو جسم سے خارج کرنا ہوگا، یا اس کی شدت جو ہے وہ کم کرنا ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ نے صرف 3 چیزیں لینی ہیں۔ ایک آپ نے ملٹھی لینی ہے، اس کا آپ نے پاؤڈر لینا ہے، 1 چمچ آپ اس کا ملٹھی کا پاؤڈر لے لیں، آدھی چمچ آپ اس میں شہد ڈال لیں، اور آدھی چمچ آپ اس میں گلیسرین مکس کر لیں۔ تینوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں تو جو منہ کے چھالے ہیں وہاں پر آپ صبح شام اس کو لگاتے رہیں۔
تو چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل چھالے آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے دوائی لینی ہے، اگر دوائی نہیں بھی لیں گے تب بھی فائدہ ہو جائے گا، لیکن اس کو مرض کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اندرونی علاج بھی ضروری ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک چیز لینی ہے جس کو ملین چار کہتے ہیں۔ اس میں اجوائن لے لیں، رائی لے لیں اور تیز پات لے لیں، تینوں آپ ایک ایک تولہ شامل کریں، اور 3 تولہ آپ نے گندک آملہ سار لینا ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے صاف کر کے ان کو آپ کوٹ لیں، پیس لیں، اور 1/4 چمچ اس کا سفوف جو ہے وہ آپ پانی کے ساتھ صبح، دوپہر اور شام کو تازہ پانی کے ساتھ لے لیں۔ کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں، کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں، لیکن کھانے سے پہلے بھی آدھے گھنٹے پہلے آپ استعمال کریں، اور کھانے کے بعد اگر آپ نے لینا ہے تو بھی آدھا گھنٹہ چھوڑ کے پھر آپ یہ سفوف لے لیں۔ اس کے ساتھ ایک اور نسخہ ہے، ہمارا مشہور نسخہ ہے جوارش کمونی جدید۔ بازار میں ملنے والی جو جوارش کمونی ہے وہ کوئی خاص فائدہ نہیں دیتی، لیکن یہ آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ تو اس میں جو ہے وہ زیرہ سیاہ ہے، 250 گرام لے لیں آپ، برگے سداب ہے وہ 100 گرام لے لیں، سونٹ ہے 100 گرام لے لیں، فل سیاہ ہے 50 گرام لے لیں، فل دراز ہے یہ بھی آپ 50 گرام لے لیں، کرفس ہے 50 گرام لے لیں، اور پودینہ خشک ہے یہ 100 گرام لے لیں، اور تیز پات آپ 50 گرام لے لیں۔ اب اس میں اس کو تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے سفوف کر لینا ہے۔ سفوف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینی کا آپ نے قوام بنا لینا ہے، یعنی چینی کا آپ نے شیرہ بنا لینا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جتنا پانی ہو اتنی ہی آپ چینی لے لیں، ان کو اچھی طرح سے آنچ پہ اس کو پکائیں، جب وہ بالکل گاڑھی ہو جائے اس کے شیرے کو آپ جو نا انگلیوں کی مدد سے انگلیوں کو آپ لگا کے ایسے اگر وہ چپک رہا ہے تو وہ شیرہ آپ کا بن چکا ہے۔ اب اس شیرے کے اندر تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آپ سفوف جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیں، تو اس کو آپ چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے رہیں تو اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا۔ اگر اس میں آپ چینی شامل نہیں کرنا چاہتے، شوگر کے مریض ہے یا چینی آپ کو پسند نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہد لے لیں۔ شہد بھی کوشش کریں کہ خالص ہونا چاہیے، دیسی ہونا چاہیے۔ بازاری شہد جو ہے وہ فارمی شہد ہوتا ہے اور وہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہوتا۔ تو آپ شہد اس میں مکس کر کے اس کا آپ معجون بنا لیں۔ تو اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ کیا ہے کہ آدھی چمچ آپ صبح کو لے لیں ناشتے کے بعد، آدھی چمچ آپ دوپہر کو لے لیں کھانے کے بعد، اور آدھی چمچ آپ رات کو لے لیں کھانے کے بعد۔ 3 ٹائم لے لیں، کھانے سے پہلے بھی آپ لے سکتے ہیں، گھنٹہ پہلے بھی لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جب آپ استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا منہ کے جو دانے ہیں، منہ کے جو چھالے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، سبسکرائب ضرور کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔